اب آپ دیکھیں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایک بیان آتا ہے کہ ہم کچل کے رکھ دیں گے، معاف نہیں کیا جائے گا، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو چین سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، انصاف دیں گے، یہ وہ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گورنر کے پی کے ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سعد رفیق ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، انہیں خوف ایک ہی بندے کا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بندے نے کک ایک ایسے غلط بم کو مار دی جو اس کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے. ادروائز اگر 9 مئی کا سانحہ نہ ہوتا تو عمران خان یہ سارے بھی مل کے 10 دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں. عمران خان کے آخری دور میں 22 قاسم کے ابو، وہ قاسم، آپ 2 دفعہ کہیں قاسم کے ابو، تیسری دفعہ میں کہیں میرا ان سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہ بن جائے جو پھر آپ ایک نیا پروگرام کر دیں کہ جی سار کے ان کے ساتھ ایسے تعلقات تھے. میں یاد کرا دوں 2 دفعہ یاد کرا. میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا اگر واقعہ نہ ہوتا اور یہ ریاست سے نہ ٹکراتے تو آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 20 بائی الیکشن کے اندر سارے عمران خان نے جیتے تھے اور قاسم کے ابو نے جیتے تھے. بات تو صحیح ہے. تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ووٹ کس کو پڑنا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایکچولی خوف زدہ ہیں اس بات سے، یہ جو مرضی شور مچائیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. جب یہ ووٹ لینے جائیں گے نا تو عوامی نے ووٹ کی جگہ کچھ اور دے گا. ملک صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ اس وقت پرابلم میں ہے. کیوں؟ 3-4 باتیں ان کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جس میں آپٹکس میں تو ان کا آنا، اسٹیٹ پروٹوکول اور سب کچھ بڑا ان کی فیور میں لگ رہا ہے. لیکن ایک تو نون لیگ کے اندر جو لوگ 30-35 سال سے موجود ہیں، اب وہ اپنی اگلی نسل کو، کوئی اپنے بھائی کو، کوئی اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتا ہے. دوسری طرف ان کے لیے لازمی و ملزوم ہو گیا ہے کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کریں. تیسری طرف آئی پی پی کھڑی کر دی گئی ہے بالکل ان کے پیرلل، اور وہ سب الیکٹیبلز ہیں. اور اس کے علاوہ جو سرویز کرائے ہیں وہ سرویز بھی کوئی ماضی کی کوئی اتنی اچھی اگزامپل نہیں کوٹ کر رہے کہ وہی والا پنجاب ہے جو نون لیگ کا ہوتا تھا. اور اس سے بڑھ کے ایک ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے العزیزیہ کا کیس، وہ اپنی جگہ کیسز، لیکن نااہلی ابھی تک نواز شریف کے سر پہ ٹنگ رہی ہے 61F کی وجہ سے. تو کیا اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو نون لیگ کہتی ہے کہ پھر کوئی بھی نہیں بن سکتا کسی سیکنڈ کینڈیڈیٹ کا، جس طرح پہلے بھی شہباز شریف نے ان کی جگہ رول پلے کیا ہے، خاقان عباسی نے کیا ہے. کیا انہوں نے بہتر سمجھا کہ بس حلقہ بندیوں کو ہی چیلنج کر دیں؟ تھوڑا سا میں مختصر یہ جو حلقہ بندیوں کی جو آپ نے بات اوپننگ کی اس میں بڑا کوئک کمنٹ کروں گا، پھر میں سوال پہ آ جاؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو آئین قانون کے تحت اگر چلنا ہے اور یہ ملک چلتا تو آئین قانون کے تحت ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے گریڈ دیا 8 فیبری، بات ہوئی ختم. اگر 8 فیبری کو الیکشن نہیں ہوتے تو ہاتھ ہوگا سپریم کورٹ کا، وہ میرا ادارہ ہے، میں اس کے لیے ٹیکس دیتا ہوں، میرے آئین میں لکھا ہوا اس کے ذمہ دار ہوگی سپریم کورٹ. اس پہ کوئی بحث نہیں. 1 کروڑ اپلیکیشن چلی جائیں، 15 کروڑ سیاستدان اسے بھاگیں، 10,000 پارٹیز اس کے خلاف بات کریں. یہ میں لیگل بات کروں، لیگلی اٹ ہیز ٹو ہیپن آن دی 8 فروری. 2 صرف آپ کے ذمہ دار ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ کرانا ہے، اگر وہ نہیں کراتے تو وہ آپ کے آئین کے مجرم ہیں، اور میں سپریم کورٹ کے لیے لفظ یوز نہیں کر سکتا. 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. نہیں، they are the custodians of the constitution. شکر ہے آپ میری بات سمجھ گئے. تو اس پہ بحث نہیں. دوسری جو پوائنٹ ہے تھوڑا سا میں یہ کہہ دوں کہ حلقہ بندیوں پہ اعتراض کرنا یہ لیگل سسٹم ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. جب آپ مردم شماری کرتے ہیں تو جب آپ نئی لسٹیں بناتے ہیں، یہ کوئی آپ کا غصہ نہیں ہے، یہ آپ کی منافقت نہیں ہے، یہ آپ کو سسٹم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، باقاعدہ پاکستان کا لا اس کو اجازت دیتا ہے کہ اتنے دنوں میں آپ اپلیکیشنز لائیں کہ آپ کی حلقہ بندی. تو جو بھی ہو رہا ہے میرے حساب سے نارمل ہے. اچھا نارمل ہے، یہ نارمل ہے. وہ جو بھی اس کو مطلب وہاں تو انہوں نے کہہ دیا سندھ تقسیم ہو گیا، صرف اعلان ہونا باقی. ایم کیو ایم یہاں تک پہنچ گئی ہے. مطلب ہر ایک نے اعتراض ایسے وقت میں لگایا ہے جب 57 ڈیز سے پہلے اسکیجول آنا ہوتا ہے، جو 13 دسمبر کو 57 ڈیز رہ جائیں گے. اب اسکیجول تو آتا نظر نہیں آ رہا. پھر اس میں پولیٹیکل گیم ہو سکتی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں اعتراض آپ کا نہیں، وہ تو لیگلی تو سارے رائٹس پولیٹیشینز کو معلوم ہے کہ ان کے کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں لیکن ان کو پلے کرتے ہوئے الیکشنز ڈیلے کرانا بھی تو ایک ٹیکٹک ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. یہاں پہ میں آپ دونوں سے اگری کر سکتا ہوں. اگر ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں بڑا دل نہیں ہے ہمارا، سب پارٹیز کا میں نے دیکھا ہے، میں کسی ایک پارٹی کو، ہمارے لیے الیکشن کا مطلب ہے اگر میں جیت رہا ہوں تو الیکشن ہے، اگر میری کامیابی ہے تو فضا بالکل نارمل ہے. اگر میں جیتا نظر آ رہا ہوں تو اس ملک کی بیوروکریسی بھی بڑی اچھی ہے، الیکشن کمیشن بھی بڑا اچھا ہے، میڈیا بھی بڑا پیارا ہے. اگر مجھے شک پڑ جائے کہ جناب میں جیت نہیں رہا تو پھر تو جناب ادارے بھی ٹھیک نہیں ہے، میڈیا نے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں. بہت ٹیکنیکلی آپ نے کویشچن کیا. میں نون کے اندر کی تھوڑی سی آپ کو فیلنگ دینا چاہ رہا ہوں. نون کے اندر اس میں نواز شریف کے بارے میں آپ کو بڑی پرسنل
پرسنل کمنٹ دوں, نواز شریف از اے ویری گڈ لسنر. نواز شریف بہت کم کمنٹ کرتا ہے اپنی جو پولیٹیکل لوگوں میں, اس کی جو پرسنالٹی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ سننے والی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا پکا آدمی, وہ اپنے اندر کی بات نہیں بتاتا. اب میں پارٹی کے اندر جو اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے, جو ہلکا ہلکا فیلر دے رہا ہے نواز شریف, وہ آپ کے سوال کی طرف مجھے اس میں اسمیل آ رہی ہے. وہ یہ آ رہی ہے کہ جو 16 مہینے میں جس اکثریت کے ساتھ اگر آپ نے اسی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ چلنا ہے, نیرو اکثریت لے کے چلنا ہے, اور اتنی بڑی اپوزیشن, وہ آپ کو پتا ہے کس پارٹی کے پاس, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے سوائے ہمارے پولیٹیکل لوز کریں گے. اور اس وقت پارٹی دو چیزوں پہ کام کر رہی ہے. اس وقت آج کمال کی سٹیٹمنٹ دی ہے رانا ثناءاللہ نے. اس نے کہا جی کہ میاں صاحب جو اندر کی دیکھیں گیم کیا چل رہی ہے, کہ میاں صاحب جا رہے ہیں سندھ میں, تو انہوں نے کہا زرداری صاحب سے ملنے میں کیا اعتراض ہے, ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹا سا ایک بیبی بچہ لگایا, انہوں نے کہا گوہر خان سے بھی ملنے میں کوئی اعتراض نہیں, وہ بھی ہماری ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں. تو آپ ذرا بٹوین دی لائن ریڈ کریں کہ کہیں نہ کہیں نون کے اندر یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ اس طرح جنگ و جدل کر کے اس سیاسی عمل میں ہم نے حکومت بنا لی تو کسی کام کی. ریئلائزیشن تو ہو گئی ہوگی, لیکن